رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، داد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفسیر بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضا الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں تیسرا حروف داد ہے، اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکہ مدینے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ جریہ وازاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اے تراویح پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہے پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا۔ ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ابابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ آئیے بھی اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے۔ گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا ہے، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں۔ شادیاں آتی ہیں تو شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے۔ آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے، یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں، تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا۔ میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا، کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر،
اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کر دی جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں، یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ڈیلی روزانہ۔ تو فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، اس میں بھی چند بڑے نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ رمضان جو ہے نا، اس کے 2 نام ہیں۔ آئیے میں 2 ناموں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ رمضان آیا کیوں ہے اور ہمیں اس کو گزارنا کیسے ہے۔ ماہ رمضان کا ایک نام ہے ماہ صبر اور دوسرا نام ہے مواسات کا مہینہ۔ اچھا، صبر کا مہینہ چلیے تو سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے اور ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے صبح سے شام تک صبر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ ماہ مواسات کہنا، تو اس کا مواسات کس کو کہتے ہیں؟ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ۔ چونکہ رمضان میں سارے مسلمانوں سے خاص کر قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ علماء کرام نے روزہ فرض ہونے کی حکمتوں میں حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ روزہ جو ہے نا بیسیکلی فقر و فاقے کا عملی طور پر احساس دلاتا ہے۔ پریکٹیکلی پتا چلتا ہے کہ فقر کی زندگی کیسی ہے، فاقے کی زندگی کیسی ہے، یعنی غربت کیا ہے۔ کسی کے گھر میں روز فاقے چل رہے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فاقے میں بندہ کیسا ہوتا ہے، غربت اور فقیری میں کیسا ہوتا ہے۔ اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور روزانہ روزے رکھ رہا ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں، مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، فقیری میں گزار رہے ہیں، فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ بیسیکلی روزے کی ایک حکمت علماء نے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے صدقہ خیرات کا بڑا شوق تھا، خدا میں بہت خرچ کرتا، جو پیسے آتے آتے خرچ کر دیتا۔ اس کے رشتہ داروں کو بڑا برا لگتا تھا کہ یہ پیسے بچاتا ہی کوئی نہیں ہے، جو پیسے آتے ہیں اللہ کی راہ میں مار دیتا ہے۔ اس کو اس کے رشتہ داروں نے بند کر دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، گویا اس کو قید کی اور بھوک کی سزا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ باہر آیا، جب اس کو اس قید سے نکالا کہ اب شاید صحیح ہو گیا ہوگا، اب اتنا خرچہ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ جیسے ہی باہر آیا، باہر آتی اس نے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا واقعی سبق ملا، پہلے تو پیسے بانٹتا تھا، بھوک نہیں دیکھی تھی، قید نہیں دیکھی تھی، تنگی نہیں دیکھی تھی، اب اگر بند ہوا تو پتا چلا بھوک کیا چیز ہے، غربت کیا چیز ہے، تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں گا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ بھوکے رہیں۔ اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہتا ہے۔ اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی۔ کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے، ارے اللہ کے بندوں روزے رکھنے تھے، تراویح پڑھنی تھی، یہ تو یعنی اتنا کھایا۔ اچھا، پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں، ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب۔ اچھا، 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہے، کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان۔ اچھا، آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، جو توڑ ہوتی ہے نا، پکڑ کے چلنا، روک جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ بٹھال ہو جاتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے۔ عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کریں۔ اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے۔ تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر
इंसान को भूखा रहना है और इससे ये मैसेज लेना है, ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर कोई मालदार है, कहता यार अल्लाह ने पैसे दिए हैं, 10 किस्म की डिशें सहरी में बनाऊंगा, 20 किस्म की इफ्तारी में बनाऊंगा, ठीक है आप खा सकते हैं, जायज है, मगर जो जिसका कहते हैं ना कि इसकी असल हिकमत है, आप उससे महरूम हो जाएंगे। और अगर आप अल्लाह की रजा के लिए सादा रहते हैं, कम खाते हैं, भूखे रहते हैं, कम सोते हैं, ताकि और इबादत कर सकें, तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों इसका मर्तबा और है। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह तआला के बारे में आता है, आप किसी जगह सर्दी में बैठकर सर्दी से कांप रहे थे, अच्छा पास गर्म कपड़े भी पड़े थे, तो किसी ने कहा हजरत इतनी सर्दी है, सर्दी में कांप रहे कपड़े भी पड़े आपके पास, पहन ले इसको, सर्दी से बच जाएंगे। क्या कमाल का जवाब दिया, फरमा पूरे शहर में सर्दी है, बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि सबको गर्म कपड़े पहना दूं, कम से कम खुद सर्दी में रहकर उनकी सर्दी का एहसास तो कर सकता हूं, गरीबों के साथ इजहार यकजहती तो कर सकता हूं। अब ये अल्लाह वालों का अंदाज है, मगर इधर तो हाल ये है कि गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, उसको दिखा दिखा के ऐसे काम किए जाते हैं जिससे उसके दिल पर और अफसोस तारी हो जाए। एक तो ये सोशल मीडिया ने जो बेड़ा गर्क किया है, अब तो हाल ये है कि इफ्तार में क्या पका है, पहले उसकी तस्वीर जाएगी फिर इफ्तार होगा, पता चलेगा हमारे घर में कैसी इफ्तारी बनी है, कौन से होटल में सहरी की है, कौन सी जगह पर इफ्तारी की है, दुनिया भर को बताना है, ताकि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी तकलीफ में मुब्तला हो जाए। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को तकलीफ दें, लोगों को वो नेमतों को दिखाकर उनके दिलों में रंज तारी करें। यहां तक लिखा गया किताबों में कि अपने घर में अच्छा खाना बनाओ तो थोड़ा ज्यादा बनाओ। कईयों के माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, रिश्तेदार चले जाते हैं, ये दो बातें सोचने वाली हैं। हमें ऐसी औलाद तैयार करनी है, हमें अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है कि वो हमारे मरने के बाद हमें याद रखें, हमें सवाब पहुंचाएं, हमारे लिए दुआएं करें, हमारे लिए सदका जारिया वाले काम करें। और उन औलाद को भी याद रखना है कि जिनके माँ बाप चले गए, आज मैं और आप दुनिया में जो कुछ है ना, वो अपने माँ बाप की वजह से। अगर दुनिया में अल्लाह ने कोई इज्जत दी है, कोई दौलत दी है, कोई शोहरत दी है, कोई भी मकाम है मेरे और आपके पास, ये माँ बाप की बरकतें हैं। अंबाई है, यानी माँ बाप के जाने के बाद है ना, बच्चे की अंबारी है कि वो माँ बाप को कितना सवाब पहुंचाता है, वो उन्हें कितना फायदा पहुंचाता है, वो उन्हें कितना राजी करता है। मेरे वो बच्चे जिनके माँ बाप हयात है, खुदारा में माँ बाप की खिदमत कीजिए। बाज़ औक़ात हम हुकूक़ुल्लाह में बड़े पंक्चुअल होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के साथ हमारे माँ बाप के साथ हमारा रवैया कैसा है। मैं आज आपको एक ऐसे वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हमारा एक नारा है और बिल्कुल सही नारा है, हर सहाबी नबी सहाबा सारे जन्नती। मगर कुछ वाक़यात सहाबा के साथ भी ऐसे हुए जो आने वालों के लिए बड़े सबक आमूज हुए। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला, बड़े कमाल के सहाबी, बड़े इबादत गुजार सहाबी, उनकी मिसाल का वक्त करीब आ, उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पैगाम भेजा